چوکیدار کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اس باغ میں آ گئی تھی۔ کبھی کبھی تو یہاں آنے کا موقع ملتا تھا۔ اس باغ میں نہ صرف آم کے درخت تھے بلکہ جا بجا خوبصورت گلاب کے پھول بھی لگے ہوئے تھے۔ گرمی کا موسم ہونے کی وجہ سے شام کے وقت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ میں جو سہیلیوں کے ساتھ نہر پر کپڑے دھونے آئی تھی، جب دیکھا کہ چوکیدار باغ میں نہیں ہے، تبھی ہم ساری سہیلیاں مل کر کچے آم توڑنے آ گئی تھی۔ میں نے دیکھا سارے درختوں میں سے ایک بیری کا درخت بالکل الگ تھلگ سا تھا۔ آس پاس جھاڑیاں اگی ہوئی تھی، اس پر لال موٹے موٹے لال بیر دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ گیا تھا۔ میں جیسے ہی اس کی طرف جانے لگی تو اچانک سہیلیوں نے آواز لگائی، شاہ نور، اس طرف مت جاؤ، دیکھو وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ مجھے روکنا چاہتی تھی لیکن میں بھلا کب ان کی بات مانتی تھی، اسی لیے فوراً ہی اپنے دل کی مانتی ہوئی میں نے زمین پر پڑا ہوا موٹا سا پتھر اٹھایا اور اس درخت پر دے مارا۔ درخت پر پتھر کا لگنا تھا کہ اچانک ہی اس کی شاخیں اس قدر زور زور سے ہلیں جیسے کوئی غصے میں انہیں ہلا رہا ہو۔ یہ منظر بہت ہی خوفناک تھا۔ میں سہم کر اپنی سہیلیوں کے پاس آ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ چلو گھر چلتے ہیں، اب میں دبے دبے سے لہجے میں اپنی سہیلیوں سے کہنے لگی تو وہ میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگی، ارے واہ، پہلے تو بڑی بہادر بن رہی تھی، اب کیا ہوا؟ پھر رانو کہنے لگی، میں نے تجھے منع کیا تھا نا کہ اس درخت کی طرف مت جا، دیکھ وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، ایسا کیا ہے وہاں پر؟ میں اپنے دل کا خوف چھپاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ دیکھ، وہ درخت سب سے الگ تھلگ ہے، آج سے نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانا ہے۔ کبھی بھی اس درخت کو کاٹا جاتا ہے تو یہ دوبارہ سے زمین پر اپنی شاخیں پھیلا لیتا ہے۔ اس درخت کے بارے میں مشہور ہے کہ اس پر کسی جنات کا قبضہ ہے۔ یہ سن کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اچانک پلٹ کر اس درخت کو دیکھنے لگی تو میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ رانو کی بات بالکل ٹھیک تھی، وہاں پر کوئی تھا جو مجھے لال انگارہ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ میرا نام شاہ نور ہے، میرا تعلق ایک بہت بڑے گاؤں سے تھا۔ میں غریب مزارے کی بیٹی تھی۔ میرے ابا زمیندار کی زمینوں پر کام کرتے، جبکہ اپنی اماں کے ساتھ میں گھر کے کام کاج کروا لیتی۔ ہم 2 بہنیں تھیں، جبکہ ہمارا ایک چھوٹا بھائی تھا۔ میری عمر اس وقت صرف 19 سال تھی۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ گاؤں میں نہر کے کنارے کپڑے دھونے جاتی۔ جب میں پیدا ہوئی تھی تو سب مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، کیونکہ میں انتہائی خوبصورت اور گوری چٹی رنگت کی مالک تھے۔ ہمارے گاؤں میں میرے مقابلے میں کوئی دوسری لڑکی نہیں تھی، تبھی میرے ابا نے میرا نام شاہ نور رکھا تھا۔ سب مجھے چاند جیسی لڑکی سے تشبیہ دیتے۔ اکثر ہی جب میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ نہر کے کنارے جاتی تو اماں مجھے کہتی کہ چہرے پر نقاب ڈال کے جایا کرو، نہ جانے کب کسی کی بری نظر لگ جائے۔ میں ان کی بات پر ہنس دیتی۔ میری سہیلیاں بھی کہتیں کہ شاہ نور، تو بڑی خوش قسمت ہے، خدا نے تجھے بڑی حسن کی دولت سے نوازا ہے، لگتا ہے تو کسی حویلی کی شہزادی بنے گی۔ میں ان کی باتوں پر اداس ہو جاتی۔ بھلا ایک غریب مزارے کی بیٹی شہزادی کیسے بن سکتی ہے؟ میں اپنی اوقات اچھی طرح پہچانتی تھی۔ اکثر جب میں نہر کنارے جا رہی ہوتی تو راستے میں وڈیرے کا بیٹا کھڑا دکھائی دیتا۔ وہ انتہائی نظر باز اور عیاش قسم کا نوجوان تھا۔ سب گاؤں کی لڑکیاں اس سے گھبراتی تھیں، جبکہ میں نے تو اسے ابھی تک اپنا چہرہ بھی نہیں دکھایا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اپنے دوستوں کے ساتھ راستے میں کھڑا رہتا۔ لیکن آج جب میں نے اس باغ میں جا کر وہ خوفناک آنکھیں دیکھیں تو میں ڈرتی ہوئی گھر آ گئی تھی۔ بار بار میرے ذہن کے تصور میں وہ آنکھیں آ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہو۔ میری سہیلیوں نے تو مجھے منع بھی کیا تھا کہ اس طرف نہیں جاؤ، وہ درخت ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں نے ہی ضد کی، کہیں میں نے کسی کا نقصان نہ کر دیا ہو۔ جانے انجانے میں بعض دفعہ انسان ایسی غلطی کر بیٹھتا ہے جس کا خمیازہ اسے پوری زندگی بھگتنا پڑتا ہے۔ آج میں اماں کی اجازت لے کر انو سے ملنے جا رہی تھی جب مجھے اس درخت کے پیچھے کھڑا وہ نوجوان دکھائی دیا۔ وہ بالکل اجنبی معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں اس کی کوئی دشمن ہوں۔
वो मुझे नफ़रत से देख रहा था। मैं उसकी आंखों से घबरा गई। कहीं दूर तसव्वुर में ही वो मुझे खौफनाक आंखें नज़र आने लगी, तो मैं उसके करीब से गुजर कर जाने लगी। जैसे ही पलट कर देखा तो मैं हैरान रह गई। अब उसके चेहरे पर मेरे लिए गुस्से की बजाय अजीब सी कैफियत थी। वो मुझे बड़े सुरूर के आलम में देख रहा था। मैं घबरा कर भागती हुई रानो के घर पहुंच गई। रानो ने मेरी फूली हुई सांसों को देखा तो कहने लगी, क्या हुआ है? कोई इमरजेंसी हो गई? जब भी तू ऐसी भागती हुई आई है, और तेरे चेहरे का रंग इतना लाल क्यों हो रहा है? मैं घबराए हुए लहजे में उसे कहने लगी। वो उस दरख्त के पास न जाने कौन खड़ा था, अजीब सी नज़रों से देख रहा था मुझे। अच्छा, कोई शहरी बाबू तो नहीं था? रानो दिलचस्पी से पूछने लगी। मैं भी सोचने लगी कि शायद वो कोई शहर से आया हुआ नौजवान था, लेकिन उसके कपड़े तो बड़े ही अजीब थे। फिर मैंने इस बात को जहन से झटक दिया था। फिर उस रात मैं सो रही थी जब मैंने ख्वाब में खुद को उसी बाग में देखा। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं बाग में भटकती फिर रही हूँ, जैसे ही मैं वहाँ किसी को तलाश कर रही हूँ। जब मेरी नज़र उसी दरख्त पर पड़ी तो वो दरख्त के नीचे वहाँ कोई बैठा था, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख सकी थी, क्योंकि वो सफ़ेद लिबास वाला नौजवान जिसके वजूद से रोशनी फूट रही थी, उस रोशनी में मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दिया। जबकि मैं उस रोशनी के अंदर जाकर उसे देखना चाहती थी। धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन अचानक ही बीच रास्ते में खौफनाक चेहरा मेरी आंखों के सामने आया, जो मुझे खींचता हुआ ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाने लगा। मैं रोती हुई उसी सफ़ेद लिबास वाले नौजवान को पुकार रही थी, लेकिन वो मुझे मुसलसल एक तरफ घसीट कर ले जा रहा था और उसने मुझे खौफनाक कुएं में धक्का दे दिया। अब मैं बिलबिला रही थी, रो रही थी। कभी किसी ने तेज़ रोशनी कुएं के अंदर छोड़ी तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने जैसे ही ऊपर देखा तो अचानक मेरी आंख खुल गई। ये बड़ा ही अजीब ख्वाब था। आखिर इसकी ताबीर क्या होगी? मैं हैरान से उस ख्वाब के बारे में सोचती रही। मैं हर एतवार को कपड़े उठाकर सहेलियों के साथ नहर किनारे जाती थी। इस बार मुझे देर हो गई। अम्मा मना करने लगी, देख, अकेली ना जा, रानू और तेरी सहेलियाँ चली गई हैं, तू कल चली जाना। लेकिन मैंने अम्मा से कहा कि नहीं, मुझे आज ही जाना है, वो मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। अभी आधे रास्ते में ही थी कि वडेरे का वो लोफर बेटा और उसके दोस्त खड़े दिखाई देने लगे। जैसे ही मैं उनके करीब से गुजर कर जाने लगी तो अचानक ही वो मुझ पर फिक्रे कसने लगा। मैंने नफ़रत से पलट कर उसे देखा और फिर सर झटकती हुई उसके पास से गुजर कर चली गई थी। लेकिन जैसे ही मैं नहर के पास पहुंची तो हैरान रह गई। वहाँ पर तो मेरी सहेलियों का नामो निशान भी नहीं था। कपड़े वहीं दरख्त के नीचे रख कर मैं अब हैरान परेशान बैठी थी कि अचानक ही मुझे नहर के किनारे मौजूद बाग के अंदर से रानो और अपनी सहेलियों के हंसने की आवाज़ें आने लगी। अच्छा, तो सारी की सारी बाग में मौजूद हैं। मैं मुस्कुराती हुई यहाँ आ गई। मैंने देखा आज भी चौकीदार गायब था, जबकि मैं जल्दी जल्दी उन्हें ढूंढने लगी, लेकिन वो मुझे कहीं दिखाई ना दी, जबकि हंसने की आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। ऐसे ही चलते चलते मैं उसी दरख्त के सामने पहुंच गई और फिर बुत बनकर खड़ी हो गई, क्योंकि उसी दरख्त के नीचे वो नौजवान खड़ा था जो मुझे कल रास्ते में खड़ा दिखाई दिया था। वही सफ़ेद लिबास पहने, खूबसूरत चेहरा लिए, वो मुसलसल मुझे देख रहा था, जबकि मैं उसकी नज़रों से घबरा गई थी। मैं पलट कर जाने ही वाली थी कि अचानक उसने मुझे पुकारा, सुनो लड़की। मैं फ़ौरन ही पलटी थी। वो सहरज़दा नज़रों से मुझे देख रहा था। फिर अचानक धीरे धीरे चलता हुआ वो मेरे करीब आने लगा। अचानक ही उसने मेरे हाथ में गुलाब का फूल पकड़ाया और ख़ुद मेरी नज़रों से ओझल हो गया था। मैं किसी बुत की तरह खड़ी उसे देखती रह गई थी। उसके पास फैली गुलाबों की खुशबू नहायत ही दिलफरेब थी। न जाने क्यों मैं मुस्कुराती हुई उस गुलाब के फूल को लेकर वापस नहर के पास आ गई थी। आज मैं अकेली बैठकर कपड़े धोती रही, लेकिन मुसलसल मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास होता रहा। ऐसे लग रहा था जैसे वो खूबसूरत नौजवान मेरे आसपास ही है, वो मेरी रखवाली कर रहा है। मुझे आज अकेले कपड़े धोते हुए ज़रा भर डर नहीं लगा था। फिर जैसे ही शाम हुई तो मैं वापस घर चली आई। अम्मा मुझे घूरते हुए कहने लगी, आज तूने इतनी देर लगा दी, और अभी अभी तो रानो आई थी,
وہ کہنے لگی تھی کہ خالہ میں تو آج نہر کے پاس گئی ہی نہیں، سچ سچ بتا تو اکیلی وہاں کیوں گئی تھی؟ اماں مجھے ڈانٹ رہے تھے، میں گڑبڑا گئی، اب اماں کو کیا کہتی؟ پھر میں نے کہا اماں مجھے تو خود بھی معلوم نہیں تھا، کہ میں تو سمجھی کہ وہ سب کی سب چلی گئی ہیں، لیکن اس رات میں اپنے بستر پر گئی تو مجھے بار بار اپنے سامنے کسی کا چہرہ آتا رہا، وہ کیسے مجھے بار بار دیکھ رہا تھا، شاید میں اسے بہت اچھی لگتی تھی۔ پھر اچانک میرے دل سے آواز آئی، تو اسے کیوں اچھی لگے گی شاہ نور، تو واقعی چاند کا ٹکڑا ہے۔ یہ سوچ کر میں مسکرا رہی تھی، شاید وہ حویلی والوں کا کوئی مہمان ہے، جب ہی تو اس باغ میں نظر آتا ہے، لیکن اس نے مجھے وہ گلاب کا پھول کیوں دیا؟ یہ سوچ کر میرے لب مسکرا اٹھے تھے۔ اب میں کہیں بھی آتی جاتی ہوں اکثر یوں مجھے وہ لڑکا جو ایک امیر وڈیرے کا بیٹا تھا، وہ مجھے راستے میں کھڑا دکھائی دیتا، ایسا لگتا جیسے اس کی نظر میرے وجود پر ہے۔ میں اس کی گندی نظروں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر دل میں خیال آتا کہ اگر ابا سے اس کی شکایت کی تو کہیں اماں ابا کو کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑ جائے، کیونکہ وہ وڈیرا بہت بااثر اور امیر شخصیت رکھتا تھا۔ ایسے میں ہم تو غریب مزارے تھے، ہم غریب لوگوں کی بھلا سنتا ہی کون؟ میں اسی بات پر خاموش ہو جاتے۔ میں نے کسی کو بھی ابھی تک یہ بات نہیں بتائی تھی۔ اس دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ نہر کے پاس آئی، میرا دل بے چین ہو رہا تھا، نہ جانے کیوں بار بار میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اسی باغ کے اندر جاؤں، اسی سفید لباس والے نوجوان کو تلاش کروں۔ میری نگاہیں اسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ میری سہیلیاں کہنے لگی، کیا بات ہے شاہ نور، لگ رہا ہے آج تیرا دھیان کپڑے دھونے پر نہیں ہے۔ میں باغ کے اندر جانا چاہتی ہوں، میں بے بسی سے ان سے کہنے لگی تو وہ حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تو جانتی ہے وہ سامنے چوکیدار کھڑا ہے، وہ ہمیں ذلیل کرے گا، وہ وڈیرے کا خاص آدمی ہے۔ لیکن میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں آئی ہوں تو اس سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ جب سارے کپڑے دھل گئے تو ساری سہیلیاں کہنے لگی کہ چلو اب گھر چلتے ہیں، شام ہونے والی ہے، لیکن میں ان سے کہنے لگی تم جاؤ، میں بعد میں آؤں گی۔ رانو کہنے لگے، پاگل تو نہیں ہو گئی ہے، خالہ ہمیں چھوڑے گی نہیں اگر ہم تمہیں یہاں چھوڑ کر گئے تو میں انہیں ٹالتے ہوئے کہنے لگی، میں نے کہا نا تم جاؤ، میں خود ہی آ جاؤں گی۔ میں نے ان سب کو زبردستی بھیج دیا تھا اور خود باغ میں جانے کی سوچنے لگی کہ کسی طرح چوکیدار کی نظروں سے چھپ کر وہاں چلی جاؤں۔ اچانک ہی چوکیدار مجھے باغ سے نکلتا دکھائی دیا تو میں پھرتی سے وہاں گئی۔ میں اسی درخت کے نیچے کھڑی چاروں طرف نظریں گھماتی اسے تلاش کرتی رہی، لیکن وہ آج کہیں دکھائی نہیں دیا۔ میں مایوس سی ہو گئی، لیکن اچانک ہی مجھے کسی کے زور زور سے ہنسنے کی آواز آئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ 3-4 لوگ میرے پاس اس باغ کے اندر آ رہے ہوں۔ میں ایک دم صحیح معنوں میں درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہی وڈیرے کا بیٹا اور اس کے آوارہ دوست اسی باغ میں گھوم رہے تھے۔ میرے اوسان خطا ہو گئے، اگر اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی تو غضب ہو جائے گا، کہیں وہ میری عزت ہی نہ خراب کر دیں، اور اوپر سے مجھے سزا بھی دیں گے کہ میں بغیر اجازت ان کے باغ میں کیوں آئی تھی۔ اب میں کسی بھی طرح یہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اچانک ہی بھاگتی ہوئی باغ سے نکلنے لگی تو اچانک ہی کسی نے میرا بازو دبوچ لیا تھا۔ میں نے دیکھا وہ وڈیرے کا ہی وہ آوارہ بیٹا تھا۔ اس نے مجھے باغ میں دیکھ لیا تھا۔ پھر وہ اپنے دوستوں سے کہنے لگا، ارے دیکھو آج کیسا موقع ہاتھ آیا ہے، کتنے دن سے گاؤں کی اس غریب لڑکی پر میری نظر تھی، آج تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس کے دوست کہنے لگے کہ اس سے پہلے میں اس کے ساتھ کوئی دیکھ لے، ہم اسے کسی ویران جگہ پر لے چلتے ہیں۔ وہ سب میرے ساتھ جو کرنا چاہتے تھے مجھے اچھی طرح معلوم تھا۔ ایک دم سے ہی میں چیخنے چلانے کی کوشش کرنے لگی تاکہ کوئی میری مدد کو آ جائے، لیکن اس نے میرا منہ دبا لیا تھا اور وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے باغ کے پچھلے حصے کی طرف لے گئے، جو بالکل ایک ویران جگہ تھے۔ یہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہیں تھا۔ میں بے بسی سے زمین پر پڑی تھی کیونکہ انہوں نے کپڑے سے میرا منہ باندھ دیا تھا۔ اب وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے اس جنگل کی طرف لے آئے تھے جہاں پر گاؤں کی آبادی بالکل نہیں تھی، بلکہ یہاں سوائے جھاڑیوں اور گھنے درختوں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اب میں بری طرح تڑپ رہی تھی۔ تبھی وڈیرے کا بیٹا کہنے لگا، یہ تو بڑی خوبصورت ہے، لیکن ایسی خوبصورت لڑکیاں گاؤں میں صرف ہمارے لیے بنی ہیں، اگر یہ ہمیں خوش کر دے گی تو ہم بھی اسے خوش کر دیں گے۔
अब ना जाने वो हमारे साथ क्या शैतानी खेल खेलने वाले थे। मैं बेख्तियारी खुदा को याद करने लगी। अचानक एक भयानक गुर्राहट चारों तरफ फैल गई। एक अजीब सी आवाज़ आई थी जिसने उनके होश उड़ा दिए थे। मैं भी खौफजदा नज़रों से चारों तरफ देखने लगी। इससे पहले कि वो शैतानी इरादा लिए मेरी तरफ बढ़ते, अचानक ही मेरी आंखों ने एक नाकाबिले यकीन मंजर देखा। अचानक ही एक खौफनाक वजूद उनकी तरफ मैंने बढ़ता हुआ देखा। काला, लंबा, इस कदर लंबा कि वो ऊंचे लंबे दरख्त को छू रहा था। वो अपने कदमों से चलता हुआ उन्हें रौंदता हुआ उनके ऊपर से जाने लगा, जबकि वो जान बचाने की कोशिश में ज़मीन से ऐसे घिसट रहे थे जैसे वो बिल्कुल माजूर हो चुके हों। अपनी जान बचाने की कोशिश में यहाँ से भाग चुके थे, जबकि मैं ये खौफनाक मंजर देखकर अपने होशो हवास खो बैठी थी। मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर चुकी थी। मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ। फिर ना जाने मुझे कितनी देर बाद होश आया। मैं एक बिल्कुल सुनसान और वीरान घर में मौजूद थी। उस कमरे में एक चादर बिछी थी जिस पर मैं लेटी हुई थी। ये सोचकर मेरे ओसान खता हो गए कि मुझे यहाँ कौन लेकर आया। मैं दहशत से उस घर को देखने लगी जो बहुत ही पुरस्रार और खौफनाक लग रहा था। मैं उठकर बाहर ही जाने लगी थी कि अचानक ही मुझे अपनी टांगें नाकारा होती महसूस हुई। शायद मुझ में चलने की ताकत नहीं रही थी। फिर से मैं उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन इस बार भी मैं गिर गई थी। अब मैं बेबसी से बैठकर रोने लगी कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ है। तभी एक अजीब सी खुशबू चारों तरफ फैल गई थी। अंदर आने वाला वही खूबसूरत नौजवान था। उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। फिर वो कहने लगा, अभी तुम्हारा जिस्म काम नहीं कर सकता क्योंकि उन शैतान सिफत लोगों ने तुम्हारे जिस्म पर तशद्दुद किया था, जिसकी वजह से तुम अभी चल नहीं सकते। मैं तुम्हारे जिस्म पर मरहम लगाऊंगा, जिसके बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। वो बड़ी नरमी से मुझे कह रहा था। मैं बेबसी की शिद्दत से रोने लगी। फिर मैं उससे कहने लगी कि मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। अगर मैं घर नहीं पहुँची तो पूरे गांव में बदनाम हो जाऊंगी। तो वो कहने लगा कि अभी इस हालत में तुम्हारा जाना नामुमकिन है। तुम जानती हो कि वो चारों इंसान तुम्हारी इज्जत ख़राब करना चाहते थे, लेकिन तुम्हारी इज्जत बच गई। अगर मैं वक्त पर ना पहुँचता तो। लेकिन तुम कौन हो और यहाँ कैसे रहते हो? अब मैं हैरान थी कि वो इस वीरान घर में कैसे रहता है, क्योंकि आसपास तो कोई आबादी नहीं थी और ये घर तो हमारे गांव से अच्छे खासे फासले पर था। वो चंद लम्हे खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर भारी आवाज़ में कहने लगा, मैं इंसान नहीं बल्कि जिन्नात हूँ, और जिन्नात ऐसे ही वीरान जगह पर रहते हैं। मैं भी शहनशाह जिन्नात का बेटा हूँ, लेकिन मेरी रिहाइश इसी बाग में थी जहाँ पर मैं तुम्हें पहली बार देखा था। जब तुमने वो पत्थर मारा तो मेरी आंख पर लग गया था, जिसकी वजह से मैं गुस्से से पागल हो गया था। लेकिन जब मैंने तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को देखा तो मैं पहली नज़र में ही तुम पर आशिक हो गया था। इसलिए तुम जहाँ भी जाती हो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ जाता। यही वजह थी कि जब मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारी इज्जत खतरे में है तो मैं तुम्हें बचाने के लिए पहुँच गया। मैं फटी फटी निगाहों से उसे देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि सामने बैठा खूबसूरत नौजवान एक जिन्नजात है। तभी मैं उसे बेयकीनी से कहने लगी, जिन्नात ऐसे नहीं होते, वो तो बहुत खौफनाक होते हैं, लेकिन तुम तो बहुत खूबसूरत हो। अब मैं हैरान थी तो वो कहने लगा कि मैंने इंसानी रूप इख्तियार किया हुआ है। अगर मैं अपने असली रूप में आ गया तो मुझे देखकर तुम डर जाओगी। मेरा बसेरा ऐसे ही वीरान जगह पर होता है, लेकिन अभी तुम्हारे लिए चलना नामुमकिन है, क्योंकि मेरे पहुंचने से पहले ही उन चारों शैतान सिफत इंसानों ने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया था, तुम्हें मारा पीटा, जिसकी वजह से तुम्हारी टांगें काम नहीं कर सकती। 3 दिन बाद तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं अपना ख़ास जादुई मरहम तुम्हारे वजूद पर लगा दूंगा। उसके बाद मैं तुम्हारे गांव छोड़ आऊँगा। तुम्हारी जान और इज्जत मेरे पास बिल्कुल महफूज है। वो बड़े प्यार भरे लहजे में मुझसे बात कर रहा था, जबकि मैं नज़रें झुका कर बैठ गई। बार बार उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन फिर लड़खड़ा कर गिर जाती। शायद वो सच कह रहा था, लेकिन मैं उस सन्नाटे और तन्हाई के खौफ से खूब डर रही थी। तभी वो कहने लगा, अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ से थोड़ी दूर हमारी बस्ती है, वहाँ भी जा सकती हो। वहाँ एक अलग ही हमारी दुनिया आबाद है। तुम वहाँ पर अकेलापन महसूस नहीं करोगी, इसलिए मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाना चाहता हूँ कि हम जिन्नात की दुनिया कैसी होती है, और फिर तुम्हें वहाँ तन्हाई भी महसूस नहीं होगी। मैं एक शहंशाह जिन्नात का बेटा हूँ,
اسی لیے میرے حکم پر تمہاری خدمت کرنے کے لیے سینکڑوں جنزادیاں تمہارے پاس آ جائیں گی اور تم صرف 2-3 دن میں ہی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اب میں حیران پریشان اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی ہوں۔ بار بار میرے ذہن میں اسی وڈیرے پر اور اس کے بیٹے کا شیطان صفت چہرہ یاد آتا۔ میری عزت لوٹتا تو شاید میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتی، اسی لیے مجھے اس جنزادے کی بات مان لینی چاہیے۔ اگر میں یہاں اکیلی رہی اور یہ واپس اپنی دنیا میں چلا گیا تو شاید اکیلے پن سے فائدہ اٹھا کر کوئی اور شیطان انسان میرے ساتھ غلط حرکت کر لے۔ یہی سوچ کر میں اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ ایک نئی جگہ پر میں پھر سے حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ اب وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا، لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے تحفظ دے دیا ہو۔ وہ بہت ہی مہربان تھا اور میں جو گاؤں کی ایک انتہائی دیہاتی لڑکی تھی، بھلے ہی خوبصورتی میں میرا کوئی جوڑ نہیں تھا، لیکن آج عزت اسی جنزاد نے مجھے دی تھی۔ اسی لیے میں اپنے دل کی کیفیت عجیب محسوس کر رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے آنکھیں بند کرنے کو کہا، کیونکہ مجھے خوفناک کالے اندھیرے سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی میں نے آنکھیں بند کی تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا وجود ہوا میں معلق ہو۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگی۔ کوئی چل پھر رہا تھا، بہت سے لوگ جیسے جمع ہوں۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھول کر دیکھا تو میں ایک بستی میں پہنچ چکی تھی۔ اس کی بستی جنات کی دنیا تھی۔ یہاں پر بہت سے لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ مجھے ایک خوبصورت محل میں لے کر آیا۔ میں نے دیکھا شاہد تخت پر ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ اس کے برابر میں ایک آدمی بھی تھا جو بالکل اس جنزاد کا ہم شکل تھا۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہی شہنشاہ جنات ہے۔ اس نے مجھے بھی ایک تخت پر بٹھا دیا تھا۔ پھر سامنے ہی ایک جنزادی کو کہنے لگا کہ یہ لڑکی ہماری مہمان ہے، اس کا خاص خیال رکھنا۔ آج اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اس کا وجود چلنے پھرنے سے انکاری ہے، لیکن میں چاہتا ہوں صرف 2 دن بعد ہی یہ ٹھیک ہو جائے تاکہ جلد سے جلد اپنے گھر کو پہنچ سکے۔ یہ یہاں پر بہت پریشان ہے۔ تبھی شہنشاہ جنات اپنے بیٹے جنات سے کہنے لگے، تم اس لڑکی کو کیوں یہاں پر لے کر آئے ہو؟ دیکھو، تم بھول چکے ہو کہ فقط پورے 15 دن بعد تمہاری شادی ہونے والی ہے۔ چاند کی 14ویں تاریخ کو ایک دوسرے قبیلے کے سردار کی بیٹی سے تمہاری شادی ہے اور وہ ایک جنزادی ہے، لیکن تمہارا سارا دھیان آدمزادیوں پر ہوتا ہے۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ کہیں تم کسی آدمزادی کو لے کر نہ آ جاؤ، اور پھر وہی ہوا جو میں نے سوچا تھا۔ شہنشاہ جنات بہت خفا لگ رہا تھا۔ میں ان کی باتیں سن کر سہم گئی تو وہ جنزاد نظریں جھکا کر کہنے لگا، اس لڑکی کی خوبصورتی سے تو چاند بھی شرما جائے۔ یہ اس قدر خوبصورت ہے کہ کوئی بھی انسان اس کا دیوانہ ہو سکتا ہے، اور پھر میں تو ایک جنزاد ہوں۔ میں اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہوں، تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ لیکن آج میں اسے اپنے مفاد کے لیے نہیں بلکہ اس کی مدد کرنے کے خیال سے لے کر آیا ہوں، اس لیے میں ہرگز اس کی ذات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔ اس کے لہجے میں اداسی تھی اور میرے دل میں اس کی عزت اور بڑھ گئی تھی۔ میں حیران ہو کر سوچنے لگی کہ کس قدر مہربان ہے۔ اس کے چہرے پر پاکیزگی جھلک رہی تھی۔ اب چاروں جنزادیاں آ کر مجھے اپنے ساتھ لے گئیں۔ پھر انہوں نے مجھے ایک کمرے میں لٹا دیا۔ اب وہ چاروں مل کر میرے جسم کی مالش کر رہی تھی۔ میں حیران تھی کیونکہ یہ مجھے بہت سکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ میری ایسے خدمت کر رہی تھی جیسے میں کوئی شہزادی ہوں۔ میں حیران ہو کر سوچ رہی تھی کہ یہ نہیں جانتی کہ میں تو ایک غریب لڑکی ہوں، ایسی غریب لڑکی جس کی عزت گاؤں کے امیر لڑکے نے لوٹنی چاہی، لیکن اس جنزاد کی وجہ سے میری عزت محفوظ رہی۔ اب میں کیا منہ لے کر اپنے گاؤں جاؤں گی؟ ان کی ہاتھا پائی کی وجہ سے میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹ چکے تھے اور مجھے ان کپڑوں کو پہننے میں شرم بھی محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن میں حیران رہ گئی جب تھوڑی دیر بعد ایک جنزادی کہنے لگی، آپ کپڑے تبدیل کر لیں، ہمارے پاس ہر طرح کے کپڑے ہیں جو آپ کو پسند آئیں گے۔ اب وہ میرے سامنے کپڑے لے کر کھڑی تھی۔ میں شرمندگی سے نظریں جھکا کر بیٹھ گئی کیونکہ میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہی تھی جیسے میں کوئی ملکہ عالیہ ہوں، اور میری خدمت گزاری کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، شاید اسی جنزاد کی وجہ سے۔ پھر میں نے وہ نیلے رنگ کا لباس پہن لیا جس پر چھوٹے چھوٹے نگینے لگے کسی ستاروں کی طرح چمک رہے تھے۔ جیسے ہی میں وہ لباس پہن کر بیٹھی تو اچانک ہی وہ جنزاد آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر نظریں جھکا لی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، آج آپ اس لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ وہ مجھے حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میری خود کی دلی کیفیت بھی عجیب ہو رہی تھی۔ پھر 2 دن تک وہ جنزادیاں میری خدمت کرتی رہیں اور وہ جنزاد آیا، وہ دن آیا
जब मैं अपने पाँव पर खड़ी होकर चलने लगी, अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। तभी वो जिनजात कहने लगा, अब यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है, इसीलिए आप घर जाने की तैयारी करें, क्योंकि आपके माँ बाप भी परेशान हो रहे होंगे। और हाँ, आपने जाकर उन्हें सब सच्चाई बता देनी है। अगर किसी गांव वाले ने भी आप पर उंगली उठाई तो मैं उस गांव में तबाही फैला दूंगा, और अभी मैं उस इंसान से भी बदला लूँगा जिसने आप पर बुरी नज़र डाली थी। मैं उसका इश्क देखकर हैरान रह गई कि एक जनजात किसी इंसानी लड़की से इस कदर मोहब्बत कर सकता है। फिर उसने मुझे अपनी काली चादर ओढ़ने के लिए दी, जिससे मेरा पूरा वजूद छुप गया था। जनजादे का दिया हुआ वो खूबसूरत लिबास पहनकर अब मैं अपने घर जा रही थी। उसकी संगत में अजीब सी खुशबू महसूस कर रहे थे कि जैसे ही मैं अपने गांव के करीब पहुंची तो उसने मुझे उसी नहर के पास छोड़ दिया। जैसे ही मैं आगे जाने लगी तो वो कहने लगा कि अपने आप को अकेला मत समझना, जब भी तुम्हें कोई ख़तरा होगा मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूँगा, इसलिए मेरे होते हुए तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैं उसकी बातों से हकीकतन खुश हुई थी। मैंने मुस्कुराती हुई नज़रों से उसे देखा, फिर अपने घर की तरफ जाने लगी। जैसे ही मैं अपने घर गई तो अचानक ही मोहल्ले पड़ोस के सब लोग निकल कर आने लगे। मैं हैरान थी क्योंकि हमारे घर में तो मातम की फ़िज़ा थी। फिर अम्मा कहने लगी, अब 3 दिन बाद मुंह काला करवा कर आ गई तू, हमारी इज्जत का भी ख्याल नहीं किया। देख, तेरा बाप जो बुढ़ापे की दहलीज पर है वो तेरी वजह से बदनाम हो गया है। मैं फटी फटी निगाहों से अपनी अम्मा को देख रही थी। मैं उससे कहने लगी कि अम्मा, ऐसी बात नहीं है, ये अब क्या कह रही हैं? अब पहले मुझसे तो सुने सही कि सच्चाई क्या है। सच्चाई इतनी भयानक है कि आपको यकीन नहीं आएगा। अम्मा कहने लगी, मुझे कुछ नहीं सुनना। रानो ने मुझे सब बता दिया है कि उस दिन सारी लड़कियां कपड़े धोकर नहर से वापस आ गईं, लेकिन तेरी सहेलियों ने कहा कि तू वहाँ किसी का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि तेरा घर से भागने का इरादा था। ऐसी कोई बात थी तो तू मुझे पहले बताती, मैं खुद तुझे उसके साथ रुखसत कर देती। तू एक बुरी लड़की है, तू सारे गांव वालों की नज़रों में हमारी इज्जत ख़राब कर चुकी है। थोड़ी देर बाद हमारे घर के दरवाजे के बाहर रश लग गया था। सब ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रहे थे। मैं सहम कर अम्मा से कहने लगी कि अम्मा मुझे बचा लो, मेरा कोई कसूर नहीं। वडेरे के बेटे ने मेरी इज्जत लूटनी चाहिए। वो मुझे जंगल में अगवा करके ले गया, उसके चारों दोस्त भी शामिल थे। तो अम्मा अब्बा कहने लगे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, तूने हमारी इज्जत ख़राब कर दी है। अब अगर हमने तुझे इस घर में रखा तो गांव वाले हमें जीने नहीं देंगे, इसलिए तो इस घर से चली जा। मेरे माँ बाप इस कदर संगदिल हो सकते थे ये मैं नहीं जानती थी, लेकिन मामला कुछ और है। जैसे ही गांव वाले अंदर आए तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहने लगे, चलो इस बुरी लड़की को घर से निकाल दो। अपने जिस आशिक के साथ भागी थी उसे भी उसके सामने लेकर आओ, हम उन दोनों को सज़ा देंगे। यह सुनकर मैं खौफ से थर थर कांपने लगी। मैं जानती थी कि अब गांव वालों के कहर से मुझे कोई नहीं बचा सकेगा। मैं हिचकियाँ लेकर रो रही थी, कोई भी जाहे पनाह नहीं थी। तभी मैं अपने घर में मौजूद बाड़े में बनी कोठरी में छुप गई। अम्मा अब्बा के हाथ पांव बुरी तरह फूल गए। मैं नहीं जानती थी कि आखिर वो मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे। क्या उन्हें अपनी शाहनूर पर यकीन नहीं था? मैं उनके साथ ऐसा कुछ कैसे कर सकते थे? सारे गांव वाले मुझे पूरे घर में ढूंढते फिर रहे थे, जबकि मैं उसमें छुपी खौफ से थर थर कांप रही थी। जैसे ही रात का अंधेरा फैला तो अचानक ही एक भयानक आवाज़ आई। पूरे गांव में हलचल मच गई थी। तभी एक तरफ शोर सा उठा था। ये देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए कि उस कोठी के बाहर एक भयानक सूरत वाला आदमी खड़ा था। अब कोई आगे जाने की कोशिश नहीं कर रहा था, हर कोई दूर होता गया। तभी उस खौफनाक सूरत वाले आदमी ने चीखते हुए कहा कि किसी ने भी उस लड़की पर उंगली उठाई तो इस गांव पर इतनी बड़ी मुसीबत आएगी कि तुम लोग संभाल नहीं सकोगे। तभी एक बूढ़ा आदमी कहने लगा, आप कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? तभी उसने खौफनाक आवाज़ में कहा, मेरा ताल्लुक़ तुम्हारी दुनिया से नहीं है, बल्कि मैं एक जन्नात हूँ और उस लड़की की हिफाजत के लिए यहाँ आया हूँ। ये लड़की बिल्कुल पाक साफ है और इसने 3 दिन जन्नात की दुनिया में गुजारे हैं। कसूरवार ये नहीं बल्कि इस गांव का अमीर आदमी है, जिसका बेटा हर लड़की पर बुरी नज़र रखता है। वो एक आवारा लड़का है। अगर यकीन नहीं आता तो मेरे साथ उसी जंगल में चलो जहाँ इसने उस लड़की की इज्जत ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन मैंने इस लड़की को बचाया क्योंकि मैं इस पर आशिक था। उसे यूं खौफनाक आवाज़ में बोलते देखकर गांव वालों की बोलती बंद हो गई। फिर गांव वाले उसके साथ जाने लगे क्योंकि उन लोगों को वो जगह दिखाना चाहता था जहाँ पर लड़की के फटे हुए कपड़े और टूटी हुई चूड़ियाँ पड़ी थी।
پھر جیسے ہی وہ اس جگہ پر گئے تو اس جنگل کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہاں پر سوائے جھاڑیوں اور درختوں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن تبھی شاہ نور کا دوپٹہ انہیں نظر آیا، اس کے ہاتھ میں پہنی ہوئی کالے رنگ کی ٹوٹی چوڑیاں۔ گاؤں والے کہنے لگے، ارے اس جنزاد نے تو ہمیں بالکل ٹھیک کہا تھا، اس کا مطلب یہ لڑکی بالکل نیک ہے، ہمیں اس پر جھوٹا الزام نہیں لگانا چاہیے۔ خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں کسی بڑے گناہ کرنے سے بچا لیا، ورنہ ہم اللہ کو کیا منہ دکھاتے۔ چلو سب مل کر وڈیرے کی حویلی پر چلتے ہیں، آج اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا۔ وہ سب لوگ مل کر واپس آ گئے تھے، جبکہ میں ابھی تک اسی کوٹھڑی میں چھپی ہوئی تھی۔ لیکن جب گاؤں والوں نے میرے ماں باپ کو کہا کہ تمہاری بیٹی بالکل پاک صاف ہے، غلطی اس کی نہیں بلکہ وڈیرے کے بیٹے کی ہے، تو میرے ماں باپ روتے ہوئے کہنے لگے، ہمیں معاف کر دو، ہم اپنی بیٹی کا بھی ساتھ نہیں دے سکے، کیونکہ وڈیرے نے ہمارے چھوٹے بیٹے کو اغوا کر لیا تھا۔ اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر ہم نے اپنی بیٹی کا ساتھ دیا تو ہمارے چھوٹے بیٹے کو مار ڈالے گا، اور وہ سب جانتا ہے کہ اس کا بیٹا کتنا بد کردار ہے۔ یہ سن کر تو گاؤں والے غصے سے پاگل ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ آج جس نے شاہ نور کے ساتھ ایسا کیا ہے، کل وہ کسی اور کے ساتھ بھی کر سکتا ہے۔ ہمیں یا تو اس وڈیرے کو اس گاؤں سے نکالنا ہے یا پھر اس کے بیٹے کو سزا دلوانی ہے۔ پورا گاؤں ایک ساتھ جمع ہو گیا، لیکن مجھے عزت مل گئی تھی۔ میں جو کوٹھری میں چھپی اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے نئی زندگی مل گئی ہو۔ اماں نے مجھے گلے سے لگا لیا، پھر کہنے لگی، مجھے معاف کر دے بیٹی، میں خود غرض ماں بن گئی تھی، صرف اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے، کیونکہ گاؤں والوں نے کہا تھا کہ تم نے اپنی بیٹی پر الزام لگانا ہے کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ گاؤں سے بھاگ گئی تھی۔ میں نے روتے ہوئے ان سے کہنے لگی، اماں میں نے کبھی کسی لڑکے کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، یہ تو اس مہربان جنزاد نے میری عزت بچا لی، ورنہ میں تو برباد ہو جاتی، شاید آپ کو میری لاش بھی نہ ملتے۔ ہمیں بہت زیادہ اداس تھی۔ پھر 2 دن بعد پنچایت بیٹھ چکی تھی۔ گاؤں کے وڈیرے نے مجھے اس پنچایت میں بلایا اور میں نے اس کے بیٹے کے خلاف گواہی دی۔ وہ مجھے زہر آلود نظروں سے دیکھ رہا تھا، لیکن میں اپنے آپ کو طاقتور سمجھ رہی تھی۔ جس طرح وہ جنزاد ہر جگہ میری حفاظت کے لیے پہنچ جاتا تھا، مجھے ایسے لگتا کہ ابھی بھی پہنچ جائے گا اور کبھی بھی مجھے کوئی نقصان نہیں ہونے دے گا، اسی لیے میں بے فکر تھی۔ پھر پنچایت نے فیصلہ کیا کہ اس لڑکے کو جب تک وڈیرا گاؤں سے نہیں نکالے گا، ہم نہ تو اس کے کھیتوں میں کام کریں گے اور نہ ہی اس کی عزت کریں گے، کیونکہ وڈیرا مجبور ہو گیا تھا۔ پھر اس نے ہمیشہ کے لیے اپنے بیٹے کو اپنے شہر میں بنے ہوئے فارم ہاؤس میں بھیج دیا۔ اب میں خوش تھی کہ صرف اس جنزاد کی وجہ سے میری عزت محفوظ رہی اور مجھے سب کی نظروں میں عزت بھی مل گئی۔ لیکن اس رات وہ میرے سامنے نہیں آیا، تو نہ جانے کیوں اسے دیکھنے کے لیے میرا دل بے قرار ہو گیا۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، یہی وجہ تھی کہ میں ایک بار پھر سے ان کی دنیا میں جانا چاہتی تھی۔ لیکن میں گھر کے صحن میں بیٹھی تھی جب میری نظر اچانک چاند پر پڑی۔ پورے چاند کی رات تھی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں جھماکا ہوا۔ مجھے یاد آیا کہ شہنشاہ جنات نے کہا تھا کہ اس کے بیٹے جنزاد کی شادی چاند کی 14ویں شب کو ہے۔ تو کیا آج اس جنزاد کی شادی ہو رہی ہے؟ یہ سوچ کر میں اداس ہو گئی۔ مجھے دیکھنا چاہیے کہ اس کی دلہن کیسی ہوگی۔ یہی سوچ کر میں اس رات دبے پاؤں پھر سے گھر سے نکلی تھی۔ دل میں خیال آیا کہ صبح ہونے سے پہلے واپس آ جاؤں گی، لیکن میں اس کی شادی میں ضرور جاؤں گی۔ مجھے وہ پورا راستہ اچھی طرح سے معلوم تھا، اسی لیے میں بے خوف و خطر اسی راستے سے ہوتی ہوئی اس جنات کی دنیا میں پہنچ گئی۔ ہر طرف شہنائیاں بج رہی تھیں۔ شہنشاہ جنات کا محل بہت خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا۔ میں بے اختیار اس محل کو دیکھتی رہ گئی۔ آج تو یہاں پر خوب دیگیں پک رہی تھی، ایسی لذیذ خوشبو چاروں طرف پھیل رہی تھی کہ میں وہیں کھڑی سارا منظر دیکھتی رہ گئی۔ پھر جیسے ہی میں نے سامنے آ کر جنات کو دیکھا تو میں وہاں ایک درخت کے پیچھے چھپ گئی۔ میں چپکے سے محل کے اندر گئی اور میں نے ایک تخت کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگی کہ آخر جنات کی شادی کیسے ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا سامنے ایک تخت پر لال جوڑے میں ملبوس دلہن بیٹھی تھی، جبکہ وہی جنزاد اس کے برابر میں بیٹھا تھا۔ میرے چہرے پر اداسی طاری ہو گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ ان دونوں کی شادی ہو چکی ہے۔ نہ جانے کیوں میں اپنے دل میں بہت دکھ محسوس کر رہی تھی۔ اب میں چھپ کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے پاس ایک بھیانک آواز سنائی دی، کون ہو تم لڑکی اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ وہ ایک بھیانک صورت والا جنزاد تھا جو میرے سر پر کھڑا تھا۔ میری خوبصورتی عام کپڑوں میں بھی مات دے رہی تھی۔ جیسے ہی میں ان کے سامنے آئی تو مجھے دیکھ کر چونک گئے
پھر شہنشاہ جنات کہنے لگا، یہ تو وہی لڑکی ہے جسے جن ذات لے کر آیا تھا، لیکن یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ تبھی اس جن ذات نے مجھے دیکھا۔ آج بھی وہ مجھے بہت مہربان نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں سر جھکا کر کہنے لگی، میں صرف اس جن ذات کا شکریہ ادا کرنے آئی تھی، اس کی وجہ سے مجھے ایک عزت اور ایک مقام ملا۔ پھر مجھے شہنشاہ جنات کہنے لگا، دیکھو لڑکی، آج تم آخری دفعہ یہاں آئی ہو، ٹھیک ہے، لیکن اب کبھی دوبارہ ہماری دنیا کا رخ نہیں کرنا۔ میرا بیٹا پہلے ہی تم پر عاشق ہو گیا تھا، بڑی مشکل سے میں نے اسے شادی کے لیے منایا۔ اب اگر اس نے پھر سے تمہیں دیکھ لیا ہے تو وہ اس جن زادے سے شادی کرنے پر تیار نہیں ہوگا، تو کیا تم اس سے شادی کرو گی؟ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے، میں حیران کھڑی تھی۔ وہ شہنشاہ جنات کہنے لگا، یہ سب ناممکن ہے، کیونکہ تم ایک آدم زادی ہو، کبھی بھی ہماری دنیا میں نہیں رہ سکتی، اسی لیے میں صرف تمہیں بچانا چاہتا تھا۔ اگر میرا بیٹا جنزاد ضد پر آ جاتا تو وہ تمہیں تمہاری دنیا سے اٹھا کر ہماری دنیا میں لے کر آ جاتا، لیکن اگر تم خود اپنی مرضی سے آئی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم بھی چاہتی ہو کہ تمہاری اس جنزاد سے شادی ہو جائے۔ کہو، تمہیں یہ بات منظور ہے؟ ہم میں خاموش تھے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ شہنشاہ جنات سے کہہ دوں، ٹھیک ہے، میں اس مہربان جنزاد سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اچانک ہی میری نظر دلہن بنی جنزادی پر پڑی۔ اس کے چہرے پر بلا کی مایوسی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرے فیصلے کا انتظار کر رہی ہو، شاید وہ اس جنزاد سے محبت کرتی تھی۔ نہیں نہیں، میں اپنی دنیا میں واپس چلی جاؤں گی، میں ہمیشہ کے لیے اس جنزاد کو بھول جاؤں گی کہ یہ کبھی کسی مہربان کی طرح میری زندگی میں آیا تھا۔ اس لیے میں شہنشاہ جنات سے کہنے لگی کہ نہیں، میں صرف یہاں مبارکباد دینے آئی تھی، میں شادی نہیں کر سکتی، کیونکہ میرے ماں باپ یہ بات نہیں جانتے۔ پہلے ہی جو الزام میرے اوپر لگا تھا اسے بڑی مشکل سے دور کیا ہے۔ میری بات سن کر شہنشاہ جنات کہنے لگا کہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، اس لیے ضرور تم میرے انعام کی حقدار ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے مجھے ایک انگوٹھی دی تھی۔ پھر وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ خوبصورت انگوٹھی ہیرے کی ہے، یہ تمہارے لیے بہت قیمتی ہوگی، اسی لیے تم اس کی حفاظت کرنا اور اسے ہمیشہ اپنے پاس سنبھال کر رکھنا۔ اب تم یہاں سے جاؤ اور ہماری شادی خیریت سے ہونے دو۔ ایسا نہ ہو کہ میرا جنزاد بیٹا، جس کا ارادہ میں نے بڑی مشکل سے قائم کیا ہے، اس کا ارادہ بدل جائے اور تمہارے پیچھے پیچھے تمہاری دنیا میں واپس پہنچ جائے، کیونکہ پہلے بھی اس کی خواہش تھی کہ وہ کسی آدم زادی سے شادی کرے، اسی وجہ سے انسانوں کی دنیا میں رہتا تھا، لیکن اب کافی عرصے سے میں نے اسے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ تو پھر وہ جنزاد کہنے لگا، ہاں، یہ واپس اپنی دنیا میں چلی جائے گی، کیونکہ میں بھی اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا، میں صرف اس سے محبت کرتا تھا اور کچھ نہیں، اس کے علاوہ میرا اس سے کوئی مفاد نہیں۔ اب وہ میری طرف مہربان نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، میں ساری زندگی اس لڑکی کی حفاظت کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ یہ لڑکی بہت خوبصورت اور پیاری ہے، شاید ایسی لڑکی میں نے اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھی۔ میں یہ سن کر حیران رہ گئی۔ وہ سارے جنات کے سامنے میری تعریف کر رہا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، اب تم جاؤ یہاں سے، بلکہ ہماری بستی کے جنات تمہیں گاؤں چھوڑائیں گے تاکہ کوئی تمہیں پریشانی نہ ہو۔ ہمیں اس کا شکریہ ادا کرتے واپس آ گئی اور صبح ہونے سے پہلے پہلے گھر واپس پہنچ گئی۔ لیکن جب میں سو کر اٹھی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں نے یہ سب خواب میں دیکھا تھا۔ میں ابھی تک اس خواب کسی کیفیت خود پر محسوس کر رہی تھی۔ اب میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جانا بھی چھوڑ چکی تھی، کیونکہ جب سے مجھے پتہ چلا تھا کہ رانو نے آ کر اماں سے میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی ہیں، تب سے میرا اعتبار ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن ایک دن وہ مجھ سے ملنے آئی، کہنے لگی، معاف کر دے شاہ نور، میں تجھے غلط سمجھی تھی۔ دراصل اس دن جب تم نے مجھے کہا تھا کہ میں بعد میں آؤں گی، تم سب چلی جاؤ، تو مجھے تم پر شک ہو گیا تھا۔ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید تم کسی لڑکے سے ملاقات کرنا چاہتی ہو، تبھی ہمیں زبردستی وہاں سے بھیج رہی ہو۔ لیکن جب تم رات تک گھر واپس نہیں لوٹی تو میں نے تمہاری اماں سے یہ سب کہا تھا۔ پھر میں نے اسے معاف کر دیا۔ جس طرح اس جنزادے کا دل بڑا تھا، اسی طرح میں نے بھی اپنا دل بڑا کر لیا۔ پھر میں ہر روز سوتی تو وہ مجھے خواب میں نظر آتا۔ پھر اماں کہنے لگی، ہم نے تیری شادی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ گو کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اماں کی بات پر خاموش ہو گئی۔ پھر میں اماں سے کہنے لگی کہ جو لڑکی پورے گاؤں میں بدنام ہو چکی ہو، بھلا اس سے کون شادی کرے گا؟ اماں کہنے لگی، ایسی بات نہیں ہے، ابھی بھی تیرے بہت سے رشتے آ رہے ہیں، تو میری شہزادی، میرے چاند کا ٹکڑا ہے۔ پھر اماں کی بات سچ ثابت ہوئی جب گاؤں کے ایک اچھے گھرانے سے میرا رشتہ آیا۔ میرا شوہر پڑھا لکھا اور شہر میں نوکری کرتا تھا۔ وہ میرے بارے میں صاف جانتے تھے،
اسی لیے اماں ابا نے بہت سوچ سمجھ کر ہاں کر دی، اور پھر ٹھیک 6 مہینے بعد میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی۔ اب وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر شہر آ گیا۔ شہر کی زندگی بہت ہی مصروف تھی، لیکن ابھی بھی کبھی کبھار میں اماں ابا سے ملنے گاؤں جاتی تو میرا گزر اسی نہر کے پاس ہوتا، اور ساتھ ہی میری نظر اس باغ پر پڑتی تو اچانک ہی مجھے اپنے ذہن میں بہت سی باتیں یاد آ جاتی۔ میں سوچتی کہ ابھی بھی وہ یہاں آتا ہوگا یا نہیں، یا پھر واپس ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا کا باسی بن گیا ہوگا۔ یہ بات سچ تھی کہ اس دن کے بعد سے وہ کبھی میرے سامنے نہیں آیا، لیکن میری نظریں آج بھی اسے تلاش کرتی تھی۔ میں نہر کے ٹھنڈے پانی میں پاؤں ڈال کر بیٹھی تھی جب مجھے کسی نے پکارا تھا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو جیسے پتھر کی ہو گئی۔ اسی درخت کے پیچھے چھپا وہ جنات مجھے چھپ چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ پھر میں پاگلوں کی طرح اٹھ کر اس کے پاس جانے لگی، لیکن اچانک ہی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو اپنے شوہر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ کہنے لگا، کیا ہوا شاہ نور، اب کیا واپس چلنے کا ارادہ نہیں ہے؟ چلو بہت دیر ہو گئی ہے، مغرب کا وقت ہونے والا ہے۔ بظاہر میں اپنے شوہر کے ساتھ واپسی کے سفر پر گامزن تھی، لیکن مڑ مڑ کر اس درخت کو دیکھتی جس کے پیچھے مجھے اسی جن ذات کی موجودگی کا گمان ہوا تھا۔ پھر میں اسے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا۔ وہاں گاؤں میں جو بھی میرے ساتھ ہوا تھا اس نے میری زندگی پر بہت گہرے اثر چھوڑے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ سارے منظر دھندلا گئے تھے۔ ہاں، لیکن ایک چہرہ جو ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا، وہ چہرہ کسی اور کا نہیں بلکہ اسی جن ذات کا تھا، اور میں کبھی اسے بھول نہیں سکی تھی۔ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ ابھی بھی میرے آس پاس کہیں نہ کہیں موجود ہے۔